کوئی غیب کا علم نہیں رکھتا. کیا بات ہے، سبحان اللہ. گویا کہ اللہ کو دیکھنا یہ ڈائریکٹ توحید سے متعلق ہے، کوئی اس کو دیکھ نہیں سکتا. اچھا، خواب میں کیا اللہ کے رسول نے دنیا میں خواب میں دیکھا ہے اللہ کو؟ ہاں دیکھا ہے، دیکھا ہے، خواب میں دیکھا ہے، لیکن خواب میں. دلیل یہ حدیث پاک. وان خالد ابن لجلاج، کیسا نام ہے، دیکھو لجلاج نام ہے. وان خالد ابن لجلاج، زبان جو قال انت اعلم یا ربی، قال فوضع کفه بین کتفی فوجدت بردها بین ثدیی فعلمت ما فی السماوات والارض وتلا وكذلك نری ابراہیم ملکوت السماوات والارض وليكون من الموقنین. رواه الدارمی فی باب فی رؤیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی رؤیت اللہ تعالی فی المنام. امام دارمی باب قائم کرتے ہیں کہ اللہ کو دیکھنا خواب میں، رؤیت الرب فی النوم فی المنام، خواب میں اللہ کو دیکھنا. باپ باندھتے ہیں حضرت امام دارمی، اور یہ صحیح حدیث لا رہے ہیں کہ حضرت عبد الرحمن ابن عائش روایت کرتے ہیں، راوی کے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے خواب میں اپنے رب کو انتہائی خوبصورت شکل میں دیکھا. اللہ نے پوچھا میرے حبیب یہ بتاؤ کہ ملأ اعلیٰ کس چیز کے بارے میں بحث کر رہے ہیں؟ فیما یختصم الملأ الاعلیٰ. تو میں نے کہا انت اعلم یا ربی، اے میرے رب تو بھی اس کا علم رکھنے والا ہے. تو اللہ نے اپنے کف کو، ہاتھ کو میرے کندھے پر رکھا تو فوجدت بردھا بین ثدیی، میں نے اپنے دونوں چھاتیوں کے درمیان، سینے کے درمیان ٹھنڈک اس کی محسوس کی. اللہ. اور نبی کا خواب سچا ہوتا ہے نا، صحیح دیکھا ہے، نبی کا خواب سچا ہوتا ہے. رأیت ربی فی احسن صورت، یہ نبی کی خصوصیت ہے، یہ نبی کی عظمت ہے، نبی کی عظمت ہے. خواب میں دیکھا. اور اس کے بعد فعلمت ما فی السماوات والارض، اس وقت جب تک یہ ہاتھ میرے کندھے پر رہا زمین اور آسمان کی ساری چیزوں کا مجھے علم ہو گیا اس وقت. اس کے بعد یہ آیت تلاوت کی وکذالک نوری ابراہیم ملکوت السماوات والارض. دلیل دارمی کی یہ روایت کہ اللہ تبارک و تعالی کو سر کی آنکھوں سے دیکھنا محال ہے، آدمی نہیں دیکھ سکتا مرنے سے پہلے. ہاں خواب میں دیکھ سکتا ہے، مرنے کے بعد جی ہاں دیکھے گا. دلیل یہ حدیث پاک. وان قیس ابن ابی حازم حدثنا جریر قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة البدر فقال إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون هذا لا تزامون في رؤيته. رواه البخاری فی کتاب التوحید. حضرت امام بخاری اس حدیث پاک کو اسے کتاب التوحید میں لائے. راوی قیس ابن ابی حازم ہے، وہ کہتے ہیں کہ جریر مشہور صحابی ہے، جریر بن عبداللہ، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ہماری طرف نکلے، 14ویں کا چاند دکھ رہا ہے، رات ہے 14ویں کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں. آپ کا چہرہ خود چاند جیسا، بلکہ چاند جیسا نہیں. صحابی نے تو فیصلہ کیا کہ میرا نبی چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہے. ایسا ہے کہ جس سے محبت ہو جاتی ہے نا، سچ مچ وہ دنیا سے سب سے حسین ہی لگتا ہے. دنیا میں اس جیسا کوئی نہیں رہتا. یہ ایمان والا ہی بول سکتا ہے. نبی نکلے، ایک طرف چمکتا ہوا بدر کامل ہے، فل مون ہے، اور دوسری طرف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور ہے. صاحب یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ میرا نبی چاند سے بھی خوبصورت ہے. دل کے معاملات بڑے عجیب ہوتے نہیں. دل یہ بہت ہی عجیب و غریب چیز ہوتا ہے. یہ سدھر جائے تو پورا معاملہ سدھر جاتا ہے. یہاں رک کر کے جی چاہتا ہے ایک حدیث پڑھ کر کے، ٹائم ہے نا بولتا جاؤں یا بول دینا پہلے ہی پھر رک جاؤں گا. پہلے حدیث پڑھ لیتے ہیں. وان عامر قال سمعت النعمان بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول الحلال بین والحرام بین وبینهما مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس فمن اتقى المشتبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات كراعي يرعى حول الحمى يوشك ان يواقع الا وان لكل ملك حمى الا وان
حم اللہ فی ارضہ محارمہ الا وان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب، رواہ البخاری فی کتاب الایمان۔ حضرت امام بخاری حدیث پاک کو ایسے کتاب الایمان کے اندر لائے۔ یہ روایت بخاری کتاب الایمان میں ہے، میں نے پوری روایت پڑھ دی، ایک صفحے پر ہے، میں نے پوری روایت پڑھ دی ہے۔ راوی کوفہ کے گورنر حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے بیان فرماتے سنا کہ حلال واضح ہے، حرام واضح ہے، یہ حلال ہے یا حرام، لیکن بعض چیزوں کا پتہ نہیں چلتا یہ حلال ہے یا حرام ہے۔ بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں آر ایم پی، آر سی ایم، ایم وے، فلاں دھندا، یہ شیئر وہ شیئر، کئی تو ایسی الجھنے رہتی دھندے میں کہ ایک مفتی سمجھ نہیں پاتا کہ اس پر حلت کا حکم لگاؤ کہ حرمت کا۔ تو الحلال بین والحرام بین، حلال واضح ہے اور حرام واضح ہے، اور ان حلال اور حرام کے درمیان کچھ مشتبہ چیزیں ہیں، اگر شبہ نظر آئے تو چھوڑ دو اس کو، اس لیے کہ جو آدمی شبہے سے بچ گیا وہ اپنی آبرو اور اپنا دین بچا لے گیا، اور جو شبہات میں پڑ گیا، دھندا مشتبہ ہے، حلال ہے کہ حرام معلوم نہیں ہوتا، جو شبہات میں پڑ گیا اس کی مثال اس چرواہے کی ہے جو بکریاں لے کر کے بادشاہ کی چراگاہ کے پاس چرا رہا ہو۔ ظاہر ہے کہ چراگاہ کے قریب بکریوں کے لے جانے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بکری بادشاہ کی چراگاہ میں گھس جائے اور بادشاہ کی گرفت میں آ جائے یہ چرواہا۔ تو اسی طرح جس طرح ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ہے، الا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًا، جس طریقے سے ہر ایک بادشاہ کی ایک چراگاہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی زمین میں اس کی حرام کردہ چیزیں اس کی چراگاہ ہیں۔ تو آدمی کو چاہیے کہ اللہ کے حرام کردہ چیزوں کے قریب بھی مت جائے، نہیں تو ہو سکتا ہے کہ اس میں گر پڑے۔ اور فرمایا آپ نے کہ جان لو کہ جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، جب تک وہ صحیح رہتا ہے تب تک پورا باڈی کا سسٹم اور نظام صحیح رہتا ہے، اگر دل خراب ہو جائے تو پورا باڈی کا سسٹم اور پورا نظام خراب ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انبیاء آتے ہیں تو دل سے اپنا کام شروع کرتے ہیں، اور قیامت میں جو فیصلہ ہوگا وہ بھی دل کے اوپر ہوگا۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم۔ آج لوگ فیصلہ کرتے ہیں ظاہر دیکھ کر کے، یہ جبہ، یہ قبہ، یہ داڑھی اور یہ لباس، یہ فلاں، یہ چال، یہ ڈھال، یہ چال چلن، یہ اتوار، یہ اقدار، یہ دیکھ کر کے فیصلہ کرتے، لیکن قیامت میں الا من اتى الله بقلب سلیم، فیصلہ دل کے اوپر ہوگا، اور یہ وہی فیصلہ کرے گا جو دلوں کے حال سے واقف ہے۔ بس ایک نگاہ پہ ٹھہرا ہے فیصلہ دل کا۔ قیامت میں اللہ تبارک و تعالی دل کے اوپر فیصلہ کرے گا، تو دل کو صحیح کر کے لے جاؤ۔ جی چاہتا ہے کہ یہ بتا دوں کہ آدمی کی اندریاں جو ہوتی ہیں نا وہ 10 ہیں، 5 ظاہر ہیں اور 5 اندر ہیں۔ آنکھ دیکھنا، چکھنا، چھونا، سننا، اس طریقے کی یہ 5 اوپر کی ہیں اور 5 اندریاں اندر ہیں۔ ان 10 اندریوں کا جو سوامی ہے، حواس، وہ دل ہے، من ہے، من۔ اگر یہ قابو میں آ جائے تب جا کر کے آدمی کا علم پرتشٹھت ہوتا ہے، اور آدمی کا علم صحیح ہوتا ہے، اور آدمی اپنے آپ کو کنٹرول میں کر لیتا ہے۔ اور اگر دل قابو میں نہ رہے، یہ گڑبڑ ہو جائے تو ہر حادثہ گڑبڑ ہو جاتا ہے، اور کسی حادثے کا گڑبڑ ہونا انسان کے لیے انتہائی ڈینجرس ہے۔ تو دل بڑی عجیب و غریب چیز ہے، وہ ایک طرف چاند کو دیکھ رہے ہیں، ایک طرف رسول کو۔ ایمان سے بھرا ہوا دل یہ فیصلہ کرتا ہے کہ میرا نبی چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ نبی نے چاند کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، دیکھ رہے ہو نا؟ یہاں دیکھ رہے ہیں، کہا کہ ایسے ہی قیامت کو تم اپنے رب کو دیکھو گے، رب کا دیدار ہوگا، مرنے سے پہلے نہیں، مرنے سے پہلے نہیں۔ اور یہ بتاؤں کہ جنت میں ایسی ایسی نعمتیں ہیں کہ آدمی اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا، لیکن ایک نعمت جب دیکھ لے گا جنتی تو ساری نعمتیں ہیچ ہو جائیں گی۔ دلیل اس طرح
वन सुहैब علیہ وسلم قال اذا دخل اهل الجنة الجنة قال يقول الله تبارك وتعالى تريدون شيئا ازيدكم فيقولون الم تبيض وجوهنا الم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار قال فيكشف الحجاب فما اوتوا شيئا احب من النظر الى ربهم عز وجل رواہ مسلم کی کتاب الایمان. امام مسلم اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الایمان میں لائے اور راوی حضرت صہیب رومی ہے. حضرت صہیب فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے کہے گا تریدون شیئا ازیدکم, کچھ اور دوں. کیا سوال ہے, دیکھو سوال جنتیوں سے ہو رہا ہے. تریدون شیئا ازیدکم, کچھ اور چاہیے, اور بھی کچھ دوں, اور کچھ چاہیے زیادہ کروں. اب جنتی یہ کہیں گے فیقولون الم تبیض وجوہنا, اے ہمارے رب کیا تو نے ہمارا چہرہ روشن نہیں کیا؟ الم تدخلنا الجنہ, کیا تو نے ہم کو جنت میں نہیں داخل کیا اور تمام نعمتیں نہیں دی, وہ تنجنا من النار, اور جہنم سے ہم کو نجات نہیں دی؟ اے اللہ اب کیا چاہیے؟ جنت کی ساری نعمتیں مل گئی ہیں, اب کیا چاہیے؟ اللہ فرمائے گا ایک چیز رہ گئی ہے, فیکشف الحجاب, پردہ اٹھا دے گا. اور جب دیکھیں گے باری تعالیٰ کو بے نقاب, فما اوتوا شیئا احب من النظر الى ربهم, تو جنت کی ساری نعمتیں دیدار الہی کے سامنے ہیچ ہو جائیں. یہ ہے جنت کی سب سے بڑی نعمت, اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار. اب کوشش یہ کرو توحید کے ذریعے, ایکیشور واد کے ذریعے شرک سے بچ کر کے کہ جنت میں داخل ہو, اور اس کائنات کے بنانے والے کا اپنی آنکھوں سے دیدار کرو. اور یہ نعمت وہی شخص پا سکتا ہے جو جنت میں داخل ہوا, اور جنت میں صرف توحید والا داخل ہوگا, مشرک تو جنت کے اندر جا ہی نہیں سکتا ہے. اب سب سے بڑی نعمت اگر اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنا ہے تو اس کی ایک ہی صورت ہے, پہلے توحید پکڑو, شرک سے بچو, اچھے اعمال کرو, اچھے راستے پر چلو. اور وہ راستہ قرآن یہ کہتا ہے کہ اب کوئی نبی آنے والا نہیں, کوئی رشی آنے والا نہیں, کوئی کتاب آنے والی نہیں. تمام صداقتیں, تمام سچائیاں اس کتاب میں موجود ہیں. اب قیامت تک اسی کو شاہراہ سمجھ لو, روشن, اور مہجت بیضا سمجھ لو, اور اسی کے اوپر آرام سے چلتے رہو. جنت پہ پہنچ گئے تو سب سے بڑی نعمت تمہیں حاصل ہوگی, وہ ہے دیدار الہی. جنت کی تمام نعمتوں کے بعد سب سے بڑی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہے. یہ ہے توحید کا معاملہ. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. میں صدارتی خطاب کے لیے جناب شکیل احمد صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنا صدارتی خطاب پیش کریں اور آخر میں اپنی دعا سے اس جلسے کا اختتام کریں. جناب شکیل احمد صاحب, صدر ابو ہریرہ ایجوکیشنل سوسائٹی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد. یہ اللہ کا بے پناہ فضل کرم احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آج یہ ایک عظیم الشان جلسہ اجتماع منعقد کرنے کی توفیق عطا فرمائی. اور الحمدللہ پرانا صحیح آج اللہ کی توفیق سے ایک عالم دین جس کو معاشرہ صرف مسلمانوں تک محدود سمجھتا ہے, آج اس عالم دین نے مکمل طور پر ویداس کا مکمل خلاصہ آپ کے سامنے رکھا اور ثابت کیا کہ کس طریقے سے غیر مسلموں کی کتابوں میں ایک اللہ کو ماننے کا تذکرہ ہے. اور عزیزان محترم, میرے ہندو اور مسلم بھائیوں, یہ اجتماعات اس قسم کی تقاریب رکھنے کا مقصد یہی ہے